اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ نماز ظہر کا مخصوص وقت کیا ہے، نماز عصر کا مخصوص وقت کیا ہے، اور آج ہے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت۔ ٹھیک، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص جانتا ہو کہ سورج کس وقت غروب ہوتا ہے تو وہ احتیاط واجب کی بنا پر سورج غروب ہوتے ہی نماز شروع نہیں کر سکتا، بلکہ سرخی سر سے گزرنے کا انتظار کرے، تقریباً 10 سے 15 منٹ۔ لیکن جو شخص غروب کا وقت نہ جانتا ہو، اس بنا پر فتویٰ انتظار ضروری ہے، بنا پر فتویٰ انتظار ضروری ہے، یعنی انتظار کرے گا۔ جو نہیں جانتا ہے کہ غروب کب ہوتا ہے تو اس کے لیے انتظار کرنا ضروری۔ سوال 287، مغرب کی نماز کا خاص وقت کیا ہے؟ جواب، مغرب کی نماز کے وقت سے شروع ہونے کے بعد وہ وقت جس میں انسان شرائط کے ساتھ 3 رکعت نماز انجام دے سکے، وہ وقت نماز مغرب کے لیے خاص ہے، اور اس کے بعد نماز مغرب اور عشاء کا مشترک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز مغرب کا خاص وقت سمجھ میں آ گیا، یعنی 3 رکعت نماز جتنے ٹائم میں وہ پڑھ سکتا ہے وہ وقت نماز مغرب کا مخصوص ہے۔ یعنی 3 رکعت نماز ہے، اب ہم 4 منٹ میں، 3 منٹ میں، 5 منٹ میں اگر نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں تو وہ وقت کیا ہو جائے گا؟ 4 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ مغرب سے مخصوص ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے عشاء اور مغرب کا وقت مشترک ہو جائے گا، جیسے ظہر اور عصر کا وقت مشترک ہو جاتا تھا۔ سوال 288، مغرب اور عشاء کا مشترک وقت کہاں تک جاتا ہے، یعنی کہاں تک اس کا مشترک وقت چلتا رہتا ہے؟ جواب، ایک مختار شخص کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے، یعنی جو پڑھ سکتا ہے نماز اس کے لیے یہ ہے کہ مغرب کا وقت کہاں تک رہے گا؟ آدھی رات تک رہے گا۔ مغرب اور عشاء کا وقت مشترک کہاں تک رہے گا؟ آدھی رات تک۔ لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو، مثلاً بھول جانے کی وجہ سے، یا نیند یا حیض یا ان جیسے امور کی وجہ سے آدھی رات سے پہلے نماز نہ پڑھ سکے، تو ان کے لیے مغرب اور عشاء کا وقت فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے، یعنی فجر طلوع تک مشترک وقت نماز مغرب اور عشاء کا ہے۔ کس کے لیے؟ جو غیر مختار ہوں، مختار آدمی کے لیے نہیں بلکہ غیر مختار شخص کے لیے ہے۔ سوال، کیا نماز عشاء کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی نماز عشاء مغرب سے پہلے پڑھنا چاہے، نماز مغرب سے پہلے پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ جواب، نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان ترتیب ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر عشاء کی نماز مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے گا تو اس کی نماز عشاء باطل ہے، البتہ صرف اتنا وقت باقی ہو جس میں صرف عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہو تو پھر عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں نماز مغرب قضا کرے گا۔ یعنی ایک مختار شخص تھا، آدھی رات، وہی آدھی رات والا مسئلہ، 5-6 منٹ میں عشاء کی پڑھ سکتا ہے تو وہ عشاء کی پڑھے گا، اس کے بعد نماز مغرب کی قضا کرے گا۔ اب اگر کوئی مغرب کی پڑھ لے تو گڑبڑ، ہاں، اب کوئی مغرب کی پڑھ لے تو گڑبڑ، کیونکہ وہ مختص وقت ہو جاتا ہے نا اس کا۔ مختار آدمی کے لیے، غیر مختار کے لیے، مختار آدمی کے لیے۔ ٹھیک، 290، مسئلہ نمبر 290، اگر کوئی غلطی سے نماز عشاء نماز مغرب سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ غلطی سے نماز عشاء کو نماز مغرب سے پہلے پڑھ لے۔ جواب، اگر اسے نماز عشاء ختم کرنے کے بعد یاد آیا ہے کہ اس نے نماز عشاء نماز مغرب سے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کی نماز عشاء درست ہے۔ ٹھیک، غلطی سے پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، غلطی سے پڑھی، اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے گا۔ اور اگر اسے نماز کے دوران، اب یہ غلطی سے تھا، نماز ختم ہونے کے بعد یاد آیا، اب کہہ رہے ہیں بعد میں اس کو نماز مغرب پڑھے گا، اب کہہ رہے ہیں
اگر اسے نماز کے دوران یاد آ جائے کہ اس نے نماز عشاء کو نماز مغرب سے پہلے پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اگر وہ چوتھی رکعت کے رکوع میں نہیں گیا تو مغرب کی نماز کی نیت کرے اور 3 رکعت مکمل کرے، اور اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا چکا تھا تو پھر اسے نماز عشاء کے طور پر مکمل کرے اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے گا۔ یعنی اگر نماز عشاء کے دوران ہی اس کو یاد آ گیا، نماز پڑھ رہا تھا اور چوتھی رکوع میں داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک، تو وہ کیا کرے گا، فوراً وہ مغرب کی نیت میں تبدیل کر دے گا اور وہ مغرب کی نیت کے ساتھ نماز مغرب کو پڑھ لے گا، تمام کر دے گا، ٹھیک۔ اور اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا چکا تھا، یعنی چوتھی رکعت کے رکوع کے لیے کیا ہو گیا، چوتھی رکعت کے لیے وہ رکوع میں جا چکا تھا، چلا گیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں کیا رہے گا، نماز عشاء کو نماز کے طور پر کیا کرے گا، مکمل کرے گا، یعنی نماز عشاء کے طور پر اس کو مکمل کر دے گا، اس کے بعد نماز مغرب پڑھے گا، کیونکہ وہ رکوع میں داخل ہو چکا تھا چوتھی رکعت کے لیے۔ اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں داخل نہیں ہوا ہے تو پھر مغرب کی نیت کر کے مغرب کی نماز مکمل کر دے گا۔ 291 مسئلہ نمبر 291، اگر آدمی نماز مغرب یا نماز ظہر پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اسے یاد آئے کہ وہ نماز مغرب یا ظہر تو پڑھ چکا ہے، تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ ٹھیک، اگر کوئی کیا پڑھ رہا ہے، نماز مغرب یا نماز ظہر پڑھ رہا ہے اور نماز ہی کے دوران اس کو یاد آ جائے کہ وہ تو نماز مغرب یا نماز ظہر پڑھ چکا تھا، تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب، اس صورت میں وہ نماز مغرب یا نماز ظہر کو نماز عشاء یا نماز عصر میں تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اسے نماز عشاء اور عصر نئے سرے سے پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک، ایک انسان تھا جو نماز مغرب مثلاً پڑھ رہا تھا، اب اس کے دوران یاد آیا کہ وہ نماز مغرب پڑھ چکا تھا، ٹھیک، اب کیا وہ نماز عشاء کی طرف نیت کو تبدیل کر سکتا؟ کہہ رہے ہیں آگے کا فتویٰ ہے کہ نہیں، نماز عشاء کی طرف تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے نماز ظہر کوئی نماز ظہر کی نیت سے پڑھ رہا ہے نماز، اب نماز کے دوران ہی اس کو یاد آ گیا کہ ہم نے نماز ظہر کو پہلے پڑھ لیا ہے، اب کیا وہ نیت نماز عصر کی طرف تبدیل کر سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تبدیل نہیں کر سکتا ہے نماز عصر کی طرف۔ صبح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہوا، اب جو خلاصہ یہ دو مسئلے سے ہوا کہ ایک تو یہ ہوا کہ عشاء کا پڑھ رہا ہے، نماز عشاء کے چوتھی رکعت کے رکوع میں جانے سے پہلے اگر اس کو یاد آیا تو مغرب کی طرف تبدیل کر سکتا ہے، مغرب کی طرف نیت تبدیل کر سکتا ہے، یعنی آگے سے پیچھے کی طرف آ سکتا ہے، لیکن پیچھے سے آگے کی طرف نہیں جا سکتا نیت میں۔ اور یہاں پہ ظہر کی پڑھ رہا ہے، اب بعد میں اس کو یاد آیا نماز ہی کے دوران کہ ہم نے ظہر تو پہلے پڑھ لیا تھا، تو اب عصر کی طرف نہیں تبدیل کر سکتا، یا اسی طریقے سے وہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک، پہلے یہ ہو گیا کہ عشاء کی پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ چلا کہ میں نے ابھی مغرب کی نہیں پڑھی ہے، اور وہ چوتھی رکوع میں نہیں گیا، چوتھی رکعت کے لیے رکوع میں بھی نہیں گیا، تو ایسی صورت میں وہ مغرب کی طرف اپنی نیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ عشاء کی پڑھ رہا تھا لیکن مغرب کی پڑھ رہا تھا، اب نماز کے دوران اسے یاد آیا کہ ہم نے مغرب کی تو پہلے پڑھ لی، اب کیا عشاء کی طرف نیت کو تبدیل کر سکتا ہے، نیت کو بدل سکتا ہے؟ تو فتویٰ یہ ہے کہ نیت کو تبدیل عشاء کی طرف نہیں کر سکتا ہے، بلکہ عشاء کی نماز نئے سرے سے پڑھے گا، یعنی آگے سے پیچھے آ سکتا ہے، پیچھے سے آگے نیت نہیں تبدیل کر سکتا۔ یہ جو ہے اصل یہ پڑھ رہا تھا، منزلہ کہ ہم نے ظہر کی نہیں پڑھی ہے تو ظہر کی نیت ظہر کی طرف پلٹ سکتا ہے، لیکن ظہر سے عصر کی طرف نہیں پلٹ سکتا، یہ جو ہے فرق۔ صبح کی نماز کا وقت، سوال نمبر 292، صبح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ صبح کی اذان کے قریب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جسے فجر اول کہا جاتا ہے، جب یہ سفیدی پھیل جائے تو وہ فجر دوم یعنی صبح صادق صبح کی نماز کا اول وقت ہوتا ہے، ٹھیک۔
صبح کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ صبح کی نماز کا آخری وقت سورج کے طلوع ہونے تک ہے، سورج کے طلوع ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ نماز کے اوقات کے کچھ احکام۔ سوال 294، انسان کو نماز کب شروع کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کب شروع کرنا چاہیے؟ جواب، جب انسان کو یقین ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو وہ نماز شروع کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر دو عادل آدمی وقت کے داخل ہونے کی گواہی دے دیں تو بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ یعنی وقت سے پہلے نماز کو شروع نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی نماز ہے اگر وقت سے پہلے شروع کر دیں گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ کسی ایسے آدمی کی گواہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں مکلف جانتا ہے کہ وہ آدمی وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا پابند ہے اور اس کی بات پر اطمینان بھی حاصل ہو تو نماز اپنی شروع کر سکتا ہے۔ یعنی یا خود اسے پتہ ہو یا دو عادل گواہی دے دیں یا ایک ایسا شخص ہو جو وقت پر نماز پڑھتا ہو اور اسے اطمینان بھی ہو کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، یہ نماز وقت پہ ہی پڑھتا ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال 255، جو آدمی نابینا ہو یا بادلوں اور دھند وغیرہ کی وجہ سے وقت کے داخل ہونے کا پتہ نہ چل رہا ہو تو اس کا وظیفہ کیا ہو؟ یعنی جو اندھا ہے یا کوئی اور وجہ سے یا بادل چھایا ہوا ہے، کوہرا گر رہا ہے تو اسے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا یا نہیں تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب، ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ اسے یقین یا اطمینان ہو جائے۔ یعنی اگر کوہرا یا ایسی چیزیں ہیں یا اندھا انسان تو نماز پڑھنے میں تھوڑی تاخیر کرے، تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے۔ اور اگر بادل یا غبار وغیرہ کی وجہ سے وقت کے داخل ہونے کا یقین نہ ہو رہا ہو تو احتیاط واجب کے بنا پر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ اسے نماز کے وقت کے داخل ہونے کا یقین ہو جائے، تبھی وہ نماز پڑھے گا۔ مسئلہ 296، نماز کا وقت تنگ ہو کہ اگر مستحب اعمال بجا لائے تو نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد ادا کرنا پڑے گا تو اس صورت میں اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یعنی نماز کا وقت کم ہے، مثلاً 4 منٹ میں ہم پڑھ سکتے تھے، ٹھیک، اب 3.5 منٹ کا یا 3 منٹ کا وقت ہے تو اب ایسی صورت میں جو مستحبات اعمال ہیں نماز میں اب اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس کا وظیفہ کیا ہے نماز پڑھنے والے کا؟ جواب، ایسی صورت میں مستحب امور مثلاً دعائے قنوت کو چھوڑ دے اور نماز کو اس کے پورے وقت میں ادا کر دے۔ جو مستحبات ہیں اس کو انسان ترک کر سکتا ہے نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کے لیے۔ سوال 297، جس شخص کے پاس فقط 1 رکعت کا وقت ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر صرف 1 رکعت نماز پڑھنے کا وقت باقی ہو تو اسے ادا کی نیت سے نماز پڑھنی چاہیے، البتہ جان بوجھ کر نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر 1 رکعت کا بھی وقت ٹائم ہو تو ادا کی نیت سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ جو غیانی کہہ رہے ہیں البتہ جان بوجھ کر نماز میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 298، جو شخص مسافر نہ ہو اور اس کے پاس غروب آفتاب تک 5 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یعنی جو مسافر نہیں ہے اور غروب آفتاب تک صرف کتنا 5 رکعت نماز وہ پڑھ سکتا ہے تو ایسے شخص کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب، ایسے آدمی پر واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ترتیب سے پڑھے، پہلے ظہر کی پھر عصر کی۔ 299، جو شخص مسافر ہو اس کے پاس غروب تک صرف 3 رکعت کا وقت باقی ہو تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ ٹھیک، جو شخص مسافر ہو اور اس کے پاس غروب تک صرف 3 رکعت کا وقت باقی ہو تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ ایسے آدمی پر واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ترتیب سے پڑھے، اور اگر ٹھیک ترتیب سے مسافر کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ نماز ظہر کیا ہوتی ہے مسافر پر؟ ظہرن قصر ہوتی ہے، تو 3 ہی رکعت کا 4 رکعت کا ٹائم ہو گیا، لیکن ہے کتنے؟ 3 ہی رکعت کا، تو وہ ترتیب ہی سے پڑھے گا، پہلے ظہر پھر عصر پڑھے گا۔ اور اگر ظہر کی 2 رکعت
قصر اور عصر کی قصر میں سے ایک پوری رکعت کا وقت نہ ہو تو صرف عصر کی نماز پڑھے گا۔ مثلاً کیا ہے کہ اب اس کے پاس 3 رکعت کا بھی وقت نہیں ہے بلکہ 2.5 رکعت کا، یعنی جیسے سمجھ لیجئے کہ 2 رکعت اور آدھا رکعت، اس میں 1 رکعت میں سے بھی آدھا رکعت سے پڑھ سکتا ہے اور نماز کا وقت تمام ہو جائے گا، تو ویسی صورت میں ظہر کو نہیں پڑھے گا بلکہ کس کو پڑھے گا؟ عصر کو پڑھے گا۔ کہہ رہے ہیں اور اگر ظہر کی 2 رکعت قصر اور عصر کی قصر میں سے ایک پوری رکعت کا وقت نہ ہو تو صرف عصر کی نماز پڑھے گا اور بعد میں ظہر کی ادا اور قضا کی نیت کے بغیر بجا لائے گا، پھر ترتیب کے لیے دوبارہ عصر کی نماز بجا لائے گا۔ مستحب ہے کہ انسان اول وقت میں نماز پڑھے اور اس بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور جتنا اول وقت کے قریب ہو تو بہتر ہے، لیکن نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی غرض سے تاخیر جائز ہے۔ اول وقت نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر نماز جماعت ہو رہی ہے تو اس کے لیے تاخیر کر سکتا ہے، تاخیر کرنا جماعت کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 300، سوال نمبر 300، اگر انسان کوئی نماز احتیاط کی بنا پر پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اسے یاد آ جائے کہ اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب، اگر اسے نماز کے دوران یاد آ جائے کہ جو نماز احتیاط کی بنا پر پڑھ رہا ہے اس نے یہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے تو وہ اس احتیاط والی نماز کی نیت کو اس نماز میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثلاً اگر کوئی عصر کی نماز احتیاطاً پڑھ رہا ہو اور اسے یاد آ جائے کہ اس نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اب احتیاط کی نیت والی نماز کو عصر کی اصل نماز میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثلاً بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، احتیاط کے ہی طور پہ دو نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے عصر کی 2 نمازیں پڑھ لی، عصر کی ابھی پڑھا پھر احتیاطاً جو ہے پھر ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں وہ احتیاطاً نیت کیا تھا کہ میں عصر کی احتیاط کے بنا پر نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اب اس کو یاد آ گیا کہ ہم نے عصر کی پڑھی ہی نہیں تھی تو اب ہم کیا کریں؟ اس کو یاد آ گیا، یقین ہو گیا کہ عصر کی ہم نے پڑھی ہی نہیں تھی تو احتیاط کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک، احتیاط۔ تو اب کہہ رہے ہیں جب اس کو یاد آ گیا تو اب ایسی صورت میں جو احتیاط کی نیت ہے وہ عصر کی طرف نیت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے، یعنی احتیاطاً وہ پڑھ رہا تھا تو عصر ہی کی پڑھ رہا تھا احتیاطاً، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ کیا کرتا تھا کہ عصر کی پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ 1 گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد عصر کی احتیاطاً پڑھ لیتا تھا، لیکن اس کو یاد آیا نماز کے دوران، نماز عصر احتیاط کے دوران کہ اس نے عصر ہی نہیں پڑھی تھی تو اب وہ احتیاط والی نیت عصر کی طرف تبدیل نہیں کر سکتا ہے انسان۔ سوال نمبر 301، کیا نماز قضا سے نماز ادا کی طرف اور اسی طرح نماز مستحب سے واجب کی طرف نیت تبدیل کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک سمجھ میں، نماز قضا ہے، کیا نماز ادا کی طرف اور اسی طرح نماز مستحب سے واجب کی طرف نیت تبدیل کی جا سکتی ہے؟ جواب، جی نہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو نماز قضا پڑھ رہا ہے اب وہ ادا کی طرف تبدیل نہیں کر سکتا۔ مثلاً میں نماز قضا پڑھ رہا تھا، فجر کی قضا پڑھ رہا تھا، اسی وقت یعنی صبح اٹھا میں صبح 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا تھا قضا کی نیت سے، کل والی مثلاً چھوٹ گئی تھی تو کل والی میں آج پڑھ رہا تھا صبح، اب میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں اب اس قضا والی نیت کو ادا کی نیت میں تبدیل کر دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم قضا والی نیت کو ادا کی طرف تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، وقت ہے ہم وقت میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے مستحب نماز ہم پڑھ رہے تھے، مثلاً کوئی 2 رکعتی مستحب، یعنی جیسے نافلہ ہم پڑھتے ہیں صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، اب ہم چاہتے ہیں کہ فجر کی طرف منتقل کر دیں، نماز نیت کرنے کے بعد مستحب کی اب چاہتے ہیں واجب کی طرف تبدیل کر دیں تو یہ نیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سوال نمبر 302، اگر کوئی نماز ادا کی نیت سے پڑھ رہا ہو تو آیا وہ اس کو قضا کی نیت میں تبدیل کر سکتا ہے؟
جواب اگر نماز ادا کا وقت وسیع ہو، دوران نماز یاد آ جائے کہ اس کے ذمے نماز کی قضا ہے تو وہ اس نماز کی نیت قضا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں جو مسئلہ اسی کا اپوزٹ ہے، یعنی ادا کی نیت سے پڑھ رہا تھا، اب اس کو یاد آ گیا ادا کی نیت سے نماز پڑھ رہا تھا مثلاً صبح کی، اور اب اس کے ذمے آیا کہ ہم نے ابھی تو قضا ہے ہمارے ذمے، ہم نے کل کی نماز فجر نہیں پڑھی تھی، تو اب کیا ادا سے قضا کی طرف تبدیل کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ادا کی نیت، ادا کا وقت کیا ہو؟ وسیع ہو، ادا کا وقت اور باقی ہو کہ وہ نماز فجر کو ادا کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ادا سے قضا کی طرف تبدیل کر سکتا ہے۔ سوال 303، واجب نماز سے مستحب نماز کی طرف نیت تبدیل کی جا سکتی ہے؟ جواب نماز جماعت کو ترک کرنے کے لیے واجب نماز سے مستحب کی طرف عدول کیا جا سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔